السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کل اجلاس تھا، جس میں ایک ایسا مطالبہ کیا گیا ہے جس طرح کا مطالبہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی یا حکومت پاکستان کا رہی ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آئیں اور یہاں جو دھرنے دیے جانے ہیں یا لانگ مارچ کرنا ہے یا پھر مختلف اسمبلیوں سے ریزائن کرنا ہے، اس احتجاج کا یا اس تحریک کا میاں نواز شریف صاحب قیادت کریں۔ یہ مطالبہ سی ای سی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے کیا ہے۔ اسی طرح کا مطالبہ حکومت پاکستان بھی کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، کیونکہ وہ علاج کروانے گئے تھے اور یہاں آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کریں، فیس کریں، اور عدالتیں بھی انہیں بار بار طلب کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مشترکہ نقطہ بن گیا ہے جہاں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور حکومت پاکستان اکٹھے ہو گئے ہیں، جس پر نہ صرف پوری پاکستانی قوم کو حیرانی ہو رہی ہے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور بطور خاص میاں صاحب اور مریم نواز کو کافی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا غیر متوقع قدم ہے یا غیر متوقع فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے پی ڈی ایم، اسے کئی چیلنجوں کا سامنا ہے اور یہ چیلنجز وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہے ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، اس نے اپنے پتے نہ صرف سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں بلکہ بہتر انداز میں کھیل رہی ہے، اور ان کی جو پالیسی ہے اس کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب کا بڑا زرخیز ذہن جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور وہ تمام قرضے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی کے اوپر تھے وہ زرداری صاحب ایک ایک کر کے اتارتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بے نظیر صاحبہ شہید کی جو برسی تھی، وہاں مریم نواز صاحبہ تشریف لے گئیں، وہاں انہوں نے باقی لوگوں کی طرح جی بھٹو کے نعرے بھی لگائے، جی بے نظیر صاحبہ کے نعرے بھی لگائے، جی پیپلز پارٹی کے نعرے بھی لگائے، وہاں انہوں نے قیام بھی کیا، ان کے گھر بھی تشریف لے گئیں، اور پھر ان کی تمام قبروں پہ یا مزارات پہ بھی گئیں اور ان کی بخشش کی بھی دعا کی۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ 20-30 سال کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف تمام حدیں کراس کرتی رہی ہیں۔ بحیثیت انسان میں سمجھتا ہوں کہ مزارات پہ جانا، وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا، یہ بہت مستحسن قدم ہے اور اس کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن اگر اس کے اندر نیت صرف یہ ہو کہ ہم نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی ایسی قابل تعریف بات نہیں لگتی۔ بہرحال پیپلز پارٹی نے وہ سب کچھ کروا لیا جو اس کے دل میں تھا۔ ان واقعات کے بعد پھر سی ای سی کا اجلاس ہوتا ہے اور پھر یہ فیصلہ سامنے آتا ہے کہ پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ میاں نواز شریف سے پاکستان واپس آئیں اور یہاں آ کے اس تحریک کی قیادت کریں۔ ظاہر ہے اس پر پی ایم ایل این کو شدید پریشانی اور جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن بہرحال سیاست میں سب چلتا ہے اور یہ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے اور مستقبل میں بھی چلتا رہے گا۔ اس دوران پی ایم ایل این کے لیے ایک اور پریشانی ہوئی ہے کہ خواجہ آصف صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ انہیں نیب نے گرفتار کر لیا ہے کہ آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کے کیس میں جو کچھ عرصے سے پینڈنگ تھا۔ اس سے 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کھل کر اپنی قوم کو یہ بتا دیا ہے کہ اب کسی بھی قسم کی مصلحت نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، اور وہ لوگ جو اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، ہرزہ سروئی کر رہے ہیں، انہیں کسی صورت میں اب معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے جے یو آئی کے مفتی کفایت اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، جو بہت ضروری تھا، کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ جس کا بھی دل کرتا ہے وہ افواج پاکستان، ہمارے انٹیلیجنس اداروں، ہماری فورسز کی ہر طرح سے رسوائی کرتے ہیں، ان کی تضحیک توہین کرتے ہیں
ان کے خلاف وہی زبان بولتے ہیں جو بھارت بولتا ہے، بھارتی میڈیا بولتا ہے، یا بھارتی قیادت بولتی ہے، یا بھارتی قوم بولتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جمعیت علماء پاکستان جماعت ہے، جسے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کہا جا رہا تھا، خود اس کے اندر بھی بغاوت پیدا ہو گئی ہے۔ اور مولانا شیرانی صاحب نے کل اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ ہماری جو پارٹی ہے، یہ جمعیت علماء اسلام پہلے ہند تھی، پھر پاکستان میں جمعیت علماء اسلام پاکستان بنی۔ یہ جو فضل الرحمان سے ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہم الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء پاکستان کو ہی بحال کیا جائے، اور اگر کوئی فیک نام لگاتا ہے تو وہ غیر قانونی ہے اور اس کی اس سلسلے میں گرفت کی جانی چاہیے۔ یقیناً یہ ایسی ایک ڈیولپمنٹ ہے جس کا تصور بھی کچھ عرصے پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این کو، تو اس کے اندر بھی یہ تقسیم کا عمل بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ میاں شہباز شریف کی درانی صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، اسے پی ایم ایل این کی قیادت خاص طور پر میاں صاحب یا ان کی بیٹی نے سخت ناپسند کیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو اختلافات ہیں اب وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ملک کے سیاسی منظرنامے میں یہ جو پولرائزیشن ہے یا جو کشیدگی ہے، اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور بات ہی بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کے جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے بھی اب سینٹ کے الیکشن کے قریب آنے کی پیش نظر مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ بھی حکومت سے فاصلے پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بھلے وہ چودھری برادران پنجاب سے تعلق رکھتے ہوں، یا سندھ کی ایم کیو ایم ہو، یا بلوچستان کے حکومت کی اتحادی ہوں، ان سب کے اپنے مطالبات ہیں، اور ان کے تیور بھی بتا رہے ہیں کہ وہ حکومت کے لیے وہ بھی مشکلات پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح لے دے کے اگر آپ پوری تصویر دیکھیں تو ملک میں سیاسی محاذ پر جو ہے وہ ایک لحاظ سے دھندلاہٹ چھا رہی ہے، دھند چھا رہی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم پہ رحم فرمائے، کیونکہ اس وقت ہمیں اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی شدید مشکلات اور چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف بھارت آئے روز اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمارے جوانوں کو نشانہ بناتا رہتا ہے۔ 2 دن قبل ہی اس نے FC کے 7 جوانوں کی اس شہادت ہوئی ہے، اور وہ سرجیکل اسٹرائک کی بات بھی بابانگ تال کر رہا ہے۔ اسی طرح ایران اور امریکہ کے درمیان بھی حالات پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ ہماری اقتصادیات اور معیشت بھی پوری قوم کے سامنے ہے، اور جہاں تک ہمارے اندر استحکام کا تعلق ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے حالات اس ڈگر پر جا رہے ہیں کہ کہیں سے بھی ہمیں آپس میں کوئی سمجھوتا یا معاہدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کے اندر تقسیم کا عمل مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ تو مل جل کر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پیارے پاکستان کو ان چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت دے، توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم خیر اور سلامتی سے اس مشکل وقت سے گزر جائیں۔ خواتین حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں، تاکہ میرے تمام جو ویڈیوز ہیں آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کی فیملی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔